دو قسم کے لوگ۔ جسم کے اوپر کیچڑ لگ جائے تو اس کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، لیکن اگر جسم کے اندر کوئی داخلی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو دھو کر صاف کرنا ممکن نہیں۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ اگر آدمی اوپری طور پر کسی دینی خرابی میں مبتلا ہو تو اس کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا، مگر جن کے گناہوں نے جسم سے لے کر روح تک ان کا احاطہ کر لیا ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں معافی نہیں۔ ایک برائی وہ ہے کہ جب آدمی اس کو کرے تو اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے، اس کو یہ احساس ستاتا رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اپنے اس فعل کی بنا پر اس کو خود اپنے آپ سے نفرت ہو جائے، وہ شرمندہ ہو کر معافی چاہے اور شیطان سے پناہ مانگتا ہوا اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ایسے آدمی کی اندرونی حالت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کا گناہ اوپری گناہ تھا، وہ اس کی روح کا گناہ نہ تھا۔ اس کی برائی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے جسم کا اندرونی نظام تو صحت مند تھا، البتہ اس کے جسم کے اوپر کسی وجہ سے گندگی لگ گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تزکیہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرمائے گا اور آخرت میں ان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ جنت کی پاکیزہ دنیا میں آباد ہو سکیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی برائی ان کے اندر داخل ہو گئی ہو، ان کے اعضاء جو کچھ کریں وہ ان کے دل و دماغ کا سوچا سمجھا منصوبہ ہو، ان کا فعل محض وقتی جذبے کے تحت صادر نہ ہوا ہو، بلکہ اس کے پیچھے حسد، بغض، کبر، انتقام اور سرکشی جیسے اندرونی جذبات کام کر رہے ہوں۔ ان کے ظاہری عمل میں ان کے اندرونی احساسات پوری طرح شریک ہوں۔ ایسے لوگوں کی خرابی اوپری خرابی نہیں، وہ ان کی شخصیت میں آخری گہرائی تک اتری ہوئی ہے۔ اس قسم کے لوگ تزکیہ خداوندی سے محروم رہیں گے، وہ آخرت میں جہنم کے مستحق قرار پائیں گے۔ پہلی قسم کے لوگ دنیا ہی میں اپنا حساب آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کے حساب سے بچ جائیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ دنیا میں اپنے حساب سے غافل ہوتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو آخرت میں پکڑے جائیں گے، اور جو شخص آخرت میں پکڑا جائے اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں۔